الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم پڑھیں گے باب افعال کے بارے میں. تو یہ فعل ماضی یہاں پہ ہے نا، یہ مضارع اس کا ہے، اس کا فعل امر ہے، اور یہ اسم فاعل ہے. یہ اسم فاعل کا ہو گیا کام کرنے والے کا نام، اور یہ کیا ہے اسم مفعول. یہ کیا ہے اسم مفعول جس پہ کام ہو جائے گا اس کا نام. اور یہ کیا ہے یہاں پہ اینڈ پہ، اس کو بولتے ہیں مصدر. کیا بولتے ہیں؟ مصدر. مصدر. اب دیکھیے آپ، اثارا کا مطلب ہو گیا اس نے، پی ایل او یو جی ایچ کیا ہوتا ہے؟ پلاؤ ہے نا، پلاؤ کا مطلب کھودنا، پلاؤ کرنا. تو اثارا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پلاؤ کیا، اس نے کھودا، یا اس نے ریز کیا. اثارا اس نے ریز کیا یا اس نے کھودا. اب یوسیرو کیا ہوتا ہے؟ وہ ریز کرتا ہے یا کرے گا، یا وہ کھودتا ہے یا کھودے گا. اب اثر کیا ہو گیا؟ اثر یہ فعل امر ہے، یہ حکم ہے اس کو. اثر تم پلاؤ کرو، پلاؤ تم کھودو زمین، ریز ہو جاؤ، تم اٹھ جاؤ. اور مثیرن کیا ہوتا ہے؟ پلاؤ کرنے والا، کھودنے والا یا ریز ہونے والا. ٹھیک ہے. اور مسارن کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے. سم تھنگ دیٹ از بینگ پلاؤڈ اور سم تھنگ دیٹ از بینگ ریزڈ. کوئی چیز میں اٹھا رہا ہوں اوپر، تو یہ ہو گیا مسار. میں کوئی چیز کھود رہا ہوں، میں زمین کھود رہا ہوں، تو بن گیا کیا؟ مسار. تو یہ آپ کو سمجھ آتا ہے ایسے؟ ہر ایک کو سمجھ نہیں آ جائے گا نا، یہاں پہ جو ہوں گے شاید انہیں پڑھا ہوگا پہلے سے ہی، تب جا کے وہ سمجھ پا رہے ہیں. تو اسی لیے، کیونکہ ہم نے پڑھا، میں کہا نا یہ مانیے 50th لیکچر ہے دروس کا. 50th لیکچر جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اب سارا کورس رمضان تک کرنا ہی پڑے گا، وہ کم ہی بچ گیا اس میں. اب اجابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے ریسپونڈ کیا. اس نے ریسپونڈ کیا یعنی کہ اس نے اجابت کی، اس نے ریسپونڈ کیا یا اس نے اجابت کی. اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی اجابت کی رکھے، طلب رکھے. ولیؤمنوا بھی، مجھ پہ ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے. اچھا، اجاب ہو گیا اس نے ریسپونڈ کیا. یجیب وہ جواب دیتا ہے یا جواب دے گا. اجب تو جواب دے. کیا یہ صرف کا پہلا لیکچر ہے؟ نہیں، یہ 50th لیکچر ہے. 50th لیکچر آف دروس جو میں نے ریکارڈ کرا تھا سارا کورس، اب کرے واپس سے ریکارڈ، تاکہ آپ دیکھ پائیں گے وہ والا اس کے بعد پھر. اس لیے وہ والے یہاں رہیں گے جن نے پڑھا تھا پہلے سے میرے پاس برابر 15 سے، وہی سمجھ پائیں گے. اس میں ہو جائے گا کمپلیٹ یہ سارا کورس، شاید اور 5-6 لیکچرز میں بس. عجب تو ریسپونڈ کر. مجیبن ریسپونڈ کرنے والا. امن یجیب المضطر اذا دعا، بلا کون ہے ریسپونڈ کرنے والا ایک مضطر کو، ایک ختم ہونے والے انسان کو جو بالکل ڈسٹریس کے اندر ہوگا ہر حساب سے، فزیکلی ایموشنلی. بلا کون ہے اسے اجابت کرنے والا، اس کو ریسپونڈ کرنے والا. امن یجیب المضطر اذا دعا، ہے نا قرآن کی آیت. اس کے بعد مجابن، someone that is being responded یا something that is being responded. اجابہ کیا ہو گیا؟ ریسپونڈ کرنا، اجابت ہے نا، قبولیت، ریسپونڈ کرنا یا ایکسیپٹینس بھی بول سکتے ہیں. اجارا ٹو پروٹیکٹ. اجارا کیا ہوگا؟ ٹو پروٹیکٹ. ٹھیک ہے. اجارا یجیرو، وہ کر رہا ہے پروٹیکٹ یا وہ کرے گا پروٹیکٹ، یہ مضارع ہے. اب میں ایسے نہیں بولوں گا کہ آپ خود سمجھ پائیں گے نا. یہ پہلے ماضی، پھر مضارع، پھر امر، پھر اسم فاعل کام کرنے والے کا نام، پھر اسم مفعول جس پہ کام ہو رہا ہے اس کا نام، پھر مصدر جرینڈ اس کو بولتے ہیں، یا اس کو بولتے ہیں اوریجنل، اس کو بولتے ہیں وربل ناؤن. اب میں نہیں بولوں گا، آپ خالی پڑھیں گے اسی لیے. ٹھیک ہے. اجارا یجیرو اجر. ٹھیک ہے. مجیرن پروٹیکشن دینے والا. مجارن جسے پروٹیکشن دی جائے گی، جسے قرآن کیا ہے وہ مجیرن، اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دینے والا ہے. ولا یجار علیہ، اسے کوئی پروٹیکشن نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ وہی دیتا ہے پروٹیکشن لوگوں کو. مجیرن ولا یجار علیہ. اجارہ کیا ہوگا؟ پروٹیکشن دینا. احاطہ ہو گیا احاطہ کرنا، انکم پاس کرنا. فار ایگزامپل میرے پاس یہ ہے پین ڈرائیو ہے، اس کو میں کر رہا ہوں ایسے، اس کو بولتے ہیں احاطہ کرنا، پورا ہاتھ میں بند کرنا، مطلب اس کو بولتے ہیں انکم پاس کرنا، اس کو بولتے ہیں احاطہ کرنا. ابھی کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ایسے. ٹھیک ہے. تو احاطہ کا مطلب ہے اس نے انکم پاس کیا، اس نے احاطہ کیا. یحیط وہ احاطہ کرتا ہے یا کرے گا. احط تو احاطہ کر. محیط احاطہ کرنے والا. محاط سم تھنگ دیٹ از بینگ انکمپاسڈ، جس چیز کا میں احاطہ کر رہا ہوں. اگر یہاں پہ میرے ہاتھ میں کچھ تھا، یعنی یہ پین کی کیپ ہے، میں اس کو کر رہا ہوں کیا؟ احاطہ کر رہا ہوں. اب بن گئی محاط. میں کیا ہوں؟ محیط، انکم پاس کرنے والا. یہ کیا ہے؟ یا میرا ہاتھ کیا ہے؟ محاط. اور یہ پین کی کیپ کیا ہے؟ سوری، میرا ہاتھ کیا ہے؟ محیط. اور یہ پین کیا ہے؟ کیپ کیا ہے پین کی؟ محاط. اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ محیط. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کو.
اس نے انکم پاس کیا کفار کو اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، یا انسانوں کو، تمام انسانوں کو، دنیا کو اس نے احاطہ کیا ہے اپنے علم سے. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نہیں، اس کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم. تو قرآن کیا ہے نا، وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اب جو نا گالی صوفین وہ بولتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے، سیدھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، وحدت الوجود ثابت ہوتا ہے اس چیز سے. وہ کفری عقیدہ ہے، اسلام سے باہر جائے گا انسان اس عقیدے سے کہ خالق مخلوق کا وجود ایک ہے. وہ کافر ہے ویسا انسان. لیکن ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے باہر ہے، وہ بیونڈ یونیورس کے، وہ بائن عن خلقی، مخلوق سے الگ ہے وہ. تو لیکن اس کا جو احاطہ اس نے اپنے علم سے، قدرت سے، تصرف سے، طاقت سے، غلبے سے، اتھارٹی سے، ڈومینین سے احاطہ کیا پوری کائنات کو، تمام انسانوں کو، ہر چیز کو، ہر چیز کو. کچھ بچتا ہی نہیں اس کے احاطے کے بغیر. وہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. اس کو بولتے ہیں نا علماء، وہ معیہ خاص معیہ عامہ. معیہ خاص ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص معیت کے ساتھ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ہیلپ کرتا ہے، ان کو اسسٹ کرتا ہے، ان کو سکون عطا کرتا ہے، اپنے مومن بندوں کو ان کو مدد کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے مشکلات سے، تکالیف سے. لیکن سو کیا معیہ عام، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، کوئی بھی کیسا بھی ہے، اپنے علم کے ساتھ. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کتنا نزدیک ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں ہوں انسان کے نزدیک اس کے شہر سے زیادہ نزدیک، جگلر وین سے زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ ہم سے. لیکن کیا؟ اپنے علم کے ذریعے سے. جیسے قرآن کی بہت ساری آیتیں اس کے بارے میں ہے نا، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. اب جو نا یہ باطل فرقے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، وہ نکالتے ہیں یہاں سے عقیدہ، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ اپنی ذات سے. اب دیکھنا جتنے بھی آیتیں یہاں پہ ہوتی ہیں نا، وہاں لکھا ہوتا ہے واللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے. کیونکہ سیدھے وہاں سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہر جگہ پہ ہے، اس کا سننا ہر جگہ پہ ہے، اس کا دیکھنا ہر جگہ پہ ہے، اس کا مراقبہ کرنا، وہ سپروائز کرتا ہے ہم سب کو. تو بتائیے، انسان کی فطرت ہی ہے، انسان جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے کرتا ہے خود ہی، بلندیوں کی اور دکھاتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے خود بخود. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نا بلندیوں میں. کیسے؟ غامدیہ خاتون سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا فی السما. کیا کہا؟ فی السما، آسمانوں کے اندر. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں نہیں، وہ بلندیوں میں ہے. سما کا ترجمہ ہوتا ہے بلندیاں، سما. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے اتارا آسمان سے پانی. پانی آسمان سے اترتا ہے کہ بادل سے اترتا ہے پانی؟ پانی اترتا ہے بادل سے ہی. لیکن وہاں ہوتا ہے مراد سمو سے، بلندیوں سے، کیونکہ سما بن گیا سمو سے، عربی لفظ سمو سے، سمو گیا بلندی. تو اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آ گیا ہے واللہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے کیا ہے وہ ہمیں سوال کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کی کیفیت رب جانتا ہے بہتر. لا نعلم کیفیتہ، ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت. کما یلیق بجلالی، ایز بفٹس ہز میجسٹی، جیسے رب کے جلال کے لائق ہے، جیسے رب کے شائن نشان ہے. ہم جانتے نہیں کیسے کیا. عرش ہے کیسا ہے پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہاں پہ؟ عرش پہ مستوی ہے. عرش کہاں پہ؟ مخلوق کے اوپر. یہ ہو گیا ایسے. اور کس ضروری سمجھ رہے ہیں اس میں ہوتے ہیں بہت سارے پریشان لوگ. کیونکہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں، جیسے قرآن میں ایک آیت آئی ہے کیا، وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، وہی اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے. اب بتائیے آپ کیسے بولیں گے اس کو آپ جواب؟ اللہ ہے نا، اللہ. والد ترجمے آپ تفسیر پڑھیں گے اس میں، والد اللہ ای معلوہ، اللہ کو لکھا ہوا معلوہ. معلوہ مطلب کیا؟ جس کی عبادت کی جائے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے کہاں پہ؟ زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایسے. لیکن پھر یہ ہمارا عقیدہ کیا، اللہ تعالیٰ ساتویں، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں اتر جاتا ہے نا، پہلے آسمان میں اترتا ہے اللہ تعالیٰ تہجد کی، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے. یہ تو صحیح روایت ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رہتا ہے رات کا تھرڈ، جب اگر ہم کریں گے رات کو 3 سے، اور جو اس تریم پہاڑ شروع ہے سند، جو تھرڈ لاسٹ پارٹ ہے رات کا، اس میں اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے پہلے آسمان کی اور. کرتا کیسے نزول؟ واللہ اعلم، کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں. لیکن حدیث میں آ گیا ہمیں ماننا ہے یہ چیز، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کیسے، واللہ اعلم. کوئی بولتے ہیں سوال ایسے، اللہ تعالیٰ پھر کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ یہ بدعتی، ایسا انسان بدعتی ہے جو ایسا سوال کرے گا. یہ سوال ہی نہیں کرنا ہے. یا کوئی بولتے ہیں مکین، اگر مانیے یہ جو نا یہ فون یہ ٹیبل کے اوپر ہے، بڑا کیا ہے ٹیبل، چھوٹا کیا ہے فون، تب جا کے رہ رہا ہے کیا فون ٹیبل کے اوپر. وہ بولتے ہیں اگر تم بولتے ہو اللہ تعالیٰ کا تم مکان لازم کرتے ہو، تم بولتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، تو تم بولتے ہو کہ جو مکین ہے، مکین جو عرش ہے وہ زیادہ بڑا ہے جو مکان،
سوری جو مکان ہے، الٹا بول رہا ہوں، مکین ہو گیا جو رہتا ہے جگہ پہ، جو مکین ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو مکان ہے وہ بڑا ہوتا ہے، عرش۔ لیکن پھر سے غلطی کیا ہوتی ہے ان کو، وہ دیتے ہیں رب کی مثال مخلوق کے ساتھ، یہ تو مخلوق کی مثال ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تم کیسے تو اللہ تعالیٰ کی مثال مخلوق کے ساتھ؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی، وہ هو السمیع البصیر۔ کیفیت پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی استوا کی کیفیت، پتہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے کیسے ہے، واللہ اعلم۔ امام مالک سے کہا نا اس نے ایک سوال نے، شاید معتزلی بن گئے تھے ویسے ہی، کیونکہ اس کو اعتزال کیا گیا تھا اس گروپ سے، اس کو اعتزال، اس کو باہر نکالا گیا اس آدمی کو، اس بدعتی کو، پھر اس سے بن گیا معتزلہ کا فرقہ۔ تو اس نے کیا کہا تھا امام مالک سے کہ اللہ تعالیٰ، امام مالک نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اس نے کہا کیسے ہے؟ امام مالک کو پسینہ آ گیا اس بات سے، وہ ریڈ ہو گئے غصے سے، اس نے کیسی ایسی گستاخانہ بات کہی؟ اس نے کہا الاستواء معلوم، استواء اللہ تعالیٰ کا ہونا عرش پہ معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اس کی جو کیفیت ہے نا، کیفیت ہاؤنس، کیسے عرش پہ ہے وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم اگنورنٹ ہے سیدھے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، ایمان اس کے بارے میں نہیں، والایمان بھی واجب، اس میں ایمان کیا ہے؟ واجب۔ والسؤال عنہ بدعۃ، سوال کرنا ہی بدعت ہے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ جو بھی کیفیت مجھے آ رہی ہے رب کے بارے میں، وہ مجھے آ رہی ہے مخلوق کا مشاہدہ کرنے کے بعد، کیونکہ میں مخلوق ہوں، میں نے صرف مخلوق ہی دیکھی ہے، تو میں دیتا ہوں رب کی مثال مخلوق کو دیکھے، جو غلط ہے، جو غلط ہے، اس کو بولتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ ہندو کیوں بناتے ہیں خداؤں کی ٹانگیں، خداؤں کے سر، آنکھیں، ہاتھ، سب کچھ، شکل پوری، کیوں؟ کیونکہ وہ ہو گئے شکار اینتھروپومورفزم کا، ان نے دی ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیومن بینگس کو، یا ہیومن ایٹریبیوٹس ڈیوائن بینگس کو، ڈیوائن بینگ کو، انہیں یہ غلطی کی ہندو نے۔ تو اسلام خلاف ہے اس کے، اینٹی اسلام ہے، اینٹی اینتھروپومورفک۔ اسلام ہوتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خدا اور بندے کے بیچ میں، مطلب کمپیریزن نہیں، کمپیریزن ہی نہیں ہے بٹوین کریشن اینڈ کریٹر، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہوا سمیع البصیر، وہ ہر چیز سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ کوئی بولے گا انسان بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، تو یہ عجیب لگتا ہے، نہیں نہیں، تمہارا سننا رب کا سننا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اس میں، وہ سنتا ہے، لیکن کوئی نہ تشبیہ، نا وہ جو پڑھا تھا ہم نے توحید کے اندر، نہ تشبیہ، نہ تمثیل، نہ تکییف، نہ تفویض، وہ پڑھتے اس میں ہی۔ تو یہ عقیدے کے مسئلے ہم کہاں پہنچے، لیکن یہ ضروری تھا سمجھنا یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا، بہتوں کو پریشان کرتا ہے یہاں پہ، یہ باطل فرقے اپنی جو کیسے کیسے وہ کرتے اپنی چیزیں ثابت، ہاں، ہے نا، پھر ہوتا ہے بیچارہ عام انسان گمراہ ان کی باتوں سے، تو اس لیے سمجھنا چاہیے اچھے سے۔ کیا یہ سلف کا پہلا اچھا نہیں ہے؟ ہاں، اور کیا تھا ضروری، اور آپ پڑھا ہوا نا اس کے بارے میں، میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ توحید کورس، وہ یوٹیوب پہ میں نے اپلوڈ بھی کیا تھا، مطلب سارے جتنے فرقے، مفوضہ یا مجسمہ یا معتزلہ، جہمیہ، خوارج، کلابیہ، ان کے عقائد کیا ہے، ان کو رد کیسے کرنا ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا توحید کے میں ہی، اس میں وہ نوٹس تھے، میں نے ریکارڈ کیا تھا سارا پلے لسٹ مانی، شاید 8 ویڈیوز میں ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس پہ لکھا ہے اچھے سے توحید کے بارے میں پورا ڈیٹیل، ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات، اس کی ڈیٹیل پوری لکھی ہے اس میں، انواع العبادات، وہ سب وہ آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو وہیں پہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن مجھے یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ بات بولنی تھی۔ ہاں، ہاں، جو شخص بولتے ہیں نا ایسی مثال ہے کہ مکین مکان کی مثال ہے، اس کو بولنا ہے تم کیوں دیتے ہو ویسی مثال ہے، تم تو مخلوق کو، تم نے مخلوق خالی دیکھی ہے، تم کیسے خالق کا، مخلوق کا اندازہ کرنے کے بعد خالق کی مثالیں دے رہے ہو، خالق کیسا ہوگا، خالق کیسا ہوگا؟ تم نے دیکھا ہے خالق کو کبھی اپنی آنکھوں سے؟ نہیں۔ لکھتا ہے محمد بن ناصر البراق، عبد الرحمن بن ناصر البراق، لکھتے ہیں اپنی شرح میں کہ کل ما خطر ببالک، جو بھی چیز تمہاری عقل کے ساتھ آئے گی نا، تمہیں ذہن میں آئے گی رب کی من کیفیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیفیات میں سے، تو ویسی کیفیت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ تم نے صرف مخلوق دیکھی ہے، تم اسی بنیاد پہ بولتے ہو خدا کی کیفیت، وہ کیسے؟ لیکن دیکھیے ہم کیا بولتے، ابھی پڑھ جائے گا اس میں، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم پڑھ رہے عربی، ہم کہاں پہنچے؟ دیکھیے ادا کا مطلب کیا ہو گیا، ٹو میک سمبڑی ٹیسٹ، ہاں، کسی کو کا نا کسی کو ٹیسٹ کروانا، لوگ تم ٹیسٹ کرو، ٹو میک سم بڈی ٹیسٹ، اذاقہ، ذائقہ بن گیا اسی نا، ذائقہ مزہ ہونا، انسان ذائقہ، اذاقہ، پھر یذیق مضارع، اذق فعل امر، مذیق اسم فاعل، مذاق اسم مفعول، اذاقہ مصدر، پڑھیں گے تیز تیز۔ ارادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے ارادہ کیا،
ٹھیک ہے، اس نے انٹینشن کیا یا اس نے چاہا، اس نے ارادہ کیا یا اس نے چاہا. ٹھیک ہے، ہی انٹینڈڈ اور ہی وشڈ. اراد یرید مضارع ارد. ٹھیک ہے، فعل امر مرید. مرید کیا ہو گیا؟ ارادہ کرنے والا. بدنش مرید پیرسی مرید، یعنی کہ مرید ارادہ کرتا ہے پی سے مجھے کچھ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور مراد کیا ہو گیا؟ میری مراد یہ تھی، آئی انٹینڈڈ دس تھنگ، آئی وش دس تھنگ، آئی واز مائی انٹینشن واز دس. میری مراد یہ تھی، مراد اسم مفعول. اور ارادہ کس کو بولتے ہیں؟ وش کرنے کو، انٹینشن کرنے کو، سیدھی سی بات ہے. اصابہ ہو گیا ٹو بی فال، گر جانا، یا ٹو انفلیکٹ کس چیز میں پڑ جانا. ٹھیک ہے، اصابہ فاصابکم بدکم مصیبت الموت. تمہیں آگے اس کے بعد مصیبت موت کی. اللہ تعالیٰ نے موت کو مصیبت کہا ہے، مصیبہ. فاصابتکم مصیبت الموت، کہ موت بہت خطرناک چیز ہے نا. ایک شخص کو کہا گیا موت کے ٹائم پہ تم کیا فیل کر رہے ہو؟ کیف تشعر، تم کیسے اس ٹائم پہ فیل کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اشعر ان السماء اطبقت، مجھے لگتا ہے کہ آسمان زمین پہ گر گیا ہے. وکأننی اتنفس من ثقب من ثقب ابرت، ایسے کچھ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں نیڈل کے چھید سے، آئی آف نیڈل سے میں سانس لے رہا ہوں. مجھے ایسی ایسی سکرات الموت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے سکرات الموت سے. ایگونی آف ڈیتھ، سکرات الموت بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو پناہ مانگنی چاہیے ہمیشہ عذاب قبر سے، عذاب نار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرے تمام عذابوں سے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. تب جا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے زندگی کے اندر، اگر ہمارا ایمان پہ ہو جائے گا خاتمہ. ہے نا، بولتے کفا بالموت واعظا، موت کافی واعظ انسان کے لیے. اس کے بعد واعظ سننا ہی نہیں پڑتا ہے انسان کو. ومن لم يتعظ بالموت فلا واعظ له، جس کو موت نے واعظ مت کیا اس کو کوئی واعظ نہیں کر سکتا ہے. مطلب انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی واعظ کرنا چاہیے، مجھے کوئی ایڈمونش کرنا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کر رہا ہے اس کو نصیحت، لیکن اس کو موت سے نصیحت نہیں ہو رہی ہے، اس سے کوئی واعظ نہیں کرتا اس کے بعد. مطلب موت ہے ایکسٹریم لیول واعظ کا. موت بہت زیادہ ڈیپ واعظ کرتی ہے انسان کو نا. حدیث میں کیا آ گیا؟ کفا بالموت واعظا، موت کافی واعظ انسان کے لیے. تو موت کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ حدیث میں بھی آ گیا اکثر ذکر هذه من اللذات، تم یاد کرو اس چیز کو جو لذتیں توڑ دیتی ہے انسان کی، انسان کو بھول جاتی ہے لذتیں ساری دنیا کی. وہ کیا ہے؟ موت، یعنی الموت. اچھا، یصیب کیا ہو گیا؟ بی فال ہوتا ہے، ہو جائے گا. انفلکٹ ہوتا ہے، ہو جائے گا. اصب کیا ہوتا ہے؟ تو گر جا یا تو انفلکٹ ہو جا. مصیبن ہے نا، اور مصابن جو ہو جائے گا انفلکٹ، اور اصابہ. اب پڑھیں گے تیز، اب کچھ سمجھیں گے. اب اطاع اطاعت کرنا، یطیع اطیع مطیع مطاع اطاع. مطیع کیا ہو گیا؟ اطاعت کرنے والا. مطاع the one being followed اور being obeyed، اس کو بولتے کیا؟ مطاع. ایسی اعاد ٹو ریٹرن، یعید ہی از ریٹرنگ اور ہی ول ریٹرن. اعد ٹھیک ہے، معید ریٹرن کرنے والا. معاد جہاں کی اور ریٹرن کرے گا. اعادہ ریٹرن کرنا. اگر سمجھ نہیں آ جائے گا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑا بہت آئیڈیا رہنا چاہیے اس کا. اقامہ ٹو اسٹیبلش، ٹو سیٹ اپ رائٹ، کوئی چیز قائم کرنا. یقیم وہ قائم کرتا ہے، کرے گا. اقم تو قائم کر. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ہے نا. کیا ہے اقیم الصلاۃ؟ الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. مقیم قائم کرنے والا. مقام someone that is being established، something that is being established، اور something that is being set up right. اقامہ کیا ہو گیا؟ اقامہ ہو گیا اسٹیبلش کرنا کوئی چیز. اقامت الصلاح، اقام الصلاح کیا ہو گیا؟ نماز قائم کرنا. ٹو اسٹیبلش دا پریئر، یعنی کہ مطلب اسٹیبلش کیسے کرتا ہے کوئی انسان کوئی چیز؟ کچھ کا بنیادوں پہ ہے نا. تو مطلب نماز کے واجبات، ارکان، سنن، جو بھی اس میں ہے وہ ادا کرنا، خوش خود ہونا نماز کے اندر، اس کو بولتے ہیں اقام صلاح. نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں. ٹو اسٹیبلش دا پریئر، وہ یقیمون الصلاح، وہ نماز اسٹیبلش کرتے، وہ نماز قائم کرتے. پڑھنا نہیں، قائم کرتے. وہ کہ یصلی الصلاح نہیں، یقیم الصلاح، نماز قائم کرنا. امات یمیتو، امات ہو گیا ٹو کاز سمن ٹو ڈائی. ٹو کاز سمن ٹو ڈائی، کسی کو مار دینا. امات فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے مار دیا اس کو 100 سال تک. کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو. اس کو بولتے ہیں نا عزرا، بائبل میں لکھا ہے اس کے بارے میں عزرا. اس کو بولتے وہ اسکرائب تھا، پھر وہ اسکرائب تھا ایک، مطلب وہ لکھتا تھا بائبل. تو پھر جو ہے نا یہ یہودی، انہوں نے کہا کہ جو عزرا ہے، جو عزیر علیہ السلام ہے، عزیر ابن اللہ یا عزیر ابن اللہ. عزیر جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، جو یہودی نے کہا تھا. اس ٹائم نہیں بولتے لیکن تب بولتے تھے وہ. کچھ بولتے ہیں اس ٹائم پہ بھی. تو اماتا یمیتو، وہ مرتا ہے یا مرے گا، نہیں اس وہ مارتا ہے یا مرے گا. ٹھیک ہے، یمیتو
وہ الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو مارتی ہے زندہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. امت، تو مار. ممیتن، مارنے والا. ممیتن. مماتن، جس کو مارے گا اللہ تعالیٰ. اماتتن، ہو گیا مارنا. انابا ہو گیا ٹو ٹرن یا ٹو ریٹرن، خدا کی اور واپس آ جانا، اس کو بولتے ہیں انابا، ہے نا. انابا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اور واپس آ جانا. مطلب انابا مطلب ہو گیا توبہ کے معنی میں آتا ہے یہ. توبہ بھی انابا کے مطلب میں آتا ہے، یعنی کہ رب کی اور واپس آ جانا. انابا ینیبو، ٹھیک ہے. انب، منیب کیا ہو گیا؟ اللہ کی اور رجوع کرنے والا. منیب. منابن، ٹھیک ہے. اور انابہ. اہانا ہو گیا ٹو ہیومیلیٹ، کسی کی اہانت کرنا، کسی کو ذلیل کر دینا. اہانا یہین اہن، مہین مہان، اہانت. بھائی اس میں کتنے ایگزامپلس پڑھیں گے تیز تیز ہی، آپ خود سمجھیے گا. ٹو گیو، ہاں عطا کرنا. آتا یؤتی، آتی مؤتن مؤتن ایتا، دینا. ٹو گیو ٹربل، ٹو ہارم، ٹو انوائے، کسی کو ٹربل دینا، کسی کو ہارم دینا، کسی کو انوائے کرنا، ایزا دینا کسی کو. آذا یؤذی آذی، مؤذن مؤذن ایذاء. ٹو ریویل یا ٹو ڈسکلوز، کوئی چیز ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. ابدا یبدی ابدی، مبدن مبدن ابداء. ٹو گیو لائف، کسی کو زندگی دینا. احیا یحیی احیی، محین زندگی دینے والا، محین احیاء. ٹو ڈسگریس، کسی کو ذلیل کر دینا، ذلیل و خوار کر دینا. اخزا یخزی اخزی، مخزن مخزن اخزاء. یہ سارے قرآن کی آیتوں میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ یہ والے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا یہ کیسے کیا بنتا ہے. قرآن میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے اس کتاب کو. یہ 95% قرآنک ورڈس والی کتاب جو ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم پہ، اس میں ہم تھوڑا سا پڑھنا تھا اینڈ پہ. اچھا، اخفا یخفی، اخفے چھپانا، مخفی رکھنا، کچھ چیز کنسیل کرنا، چھپانا. مخفن مخفن اخفاء. ٹو نو، ٹھیک ہے. ٹو نو ہو گیا کیا؟ ادراء. ادرا یدری ادر، مدرن مدرن ادراء. ٹو شو، ارا یوری ارے، مرن مرن اراء، اراءۃ. یہ سارے الفاظ استعمال نہیں ہو جاتے، یہ اب سمجھے والی بات. لیکن سمجھ رہے ہیں پھر بھی اس کا پیٹرن کیسے بن جاتا ہے، تھوڑا بہت ذہن میں آئیڈیا آ جائے گا اس چیز سے. ورنہ یہ کہ آپ کو پورا سمجھ نہیں آ جائے کیسے کیا بن گیا، اس کی پیٹرن کہاں سے آگے. وہ پڑھے دروس کے اندر ہی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے دروس ہی. ٹو انرچ، کس کو امیر امیر کرنا. اغنا یغنی اغنی، مغنن مغنن اغناء. ٹو تھرو، ٹو کاسٹ، ٹو پلیس، کوئی چیز پھینک دینا. فالق عصاک، کہہ رہا ہوں کیا قرآن کی آیت، الق عصاک. اچھا، القا پھینک دینا. یلقی القی، ملقی ملقن ملقن القاء. القا بولتے کس کو؟ بولتے نا کرو القا، پھینک دو. کاسٹ کرنا یا پھینکنا یا پلیس کی جگہ پہ رکھنا. ٹو ریسکیو، ٹو سیو، ٹو ڈیلیور، کسی کو نجات دینا، بچانا، نجات. انجا انجا، انجا ینجی انجی، منجن منجن انجا. میں نے سنا ہی نہیں ایسے الفاظ نا، قرآن میں ایسے الفاظ نہیں آ جاتے منجن منجن، لیکن منجن نہیں، منجینا تھا شاید، منجینا. مطلب بہت سارے اس پہ نہیں آ جاتے الفاظ، تو خالی پیٹرن اس کو بنانا ہوتا ہے. ٹو ریویل ہے ٹو انسپائر، کسی کو ریویل کرنا یا انسپائر کرنا. انسپائر کیا ہوتا ہے؟ دل میں کوئی بات آ جانا، انسپائر کرنا. کیونکہ کبھی دیکھ قرآن کی جیسے آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے وحی کی ہنی بی کی اور. وحی کریں گے ترجمہ یہاں پہ نہیں، ترجمہ کریں گے الہام کیا ہم نے ہنی بی کو. الہام، انسپریشن، اس کو دل میں بات آ گئی ہنی بی کو. یا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی اور کہ تم پھینک دو اپنے بچے کو کس میں، کتاب اس میں نا، باکس میں اس کو ڈالو تم ریور نائل کے اندر. نائل تھی شاید. تو وہاں پہ لفظ کیا وہ اوحینا الی، اوحینا الی ام موسیٰ. ترجمہ کیا بولتے ہیں ہم؟ الہام. الہام کیا ہو کہ دل میں بات آ جانا، دل میں بات آ جانا. ٹو ریویل، ٹو انسپائر. اب الہام سے ہم نہیں بناتے شریعت. الہام، الہام یا کشف سے شریعتیں نکال سکتے ہیں. الہام کچھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. الہام کیا ہو گیا؟ دل میں بات آ جانا. دل میں تو بات آتی ہے انسان خدا کی طرف سے، ہو گیا الہام. اب اس کی بنیاد پہ شریعت بنانا یا بولنا کہ اس کو جو الہام ہو رہا ہے وہی سچ ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، وہ برابر شرط لے گا انسان کو سیدھے ہی شرک تک. ویسے سمجھ رہی چیز. اچھا، اوحا یوحی اوحی، کیا ہو گیا؟ تم وحی کرو، اس نے وحی کی. اوحی، تم وحی کرو. موحن موحن احیاء. پلیز ریپیٹ. کشف الہام کے بارے میں دیکھ. کشف کیا ہوگا؟ کشف مطلب ہوتا ہے کانچ چیز تھوت ترن. مطلب اگر میں ایسے کر رہا ہوں پردے کو ہٹا رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں کشف کر رہا. مطلب ریویل کرنا کوئی چیز. مجھے کس چیز کے بارے میں معرفت ہے ہی نہیں، اب میں کشف کر رہا ہوں، مجھے آگے اچانک معرفت. وہ کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں علم لدنی. علم لدنی. وعلمناہ من لدنا علما، جیسے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں سورہ کہف میں اس کے بارے میں، خضر کے بارے میں. وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو عطا کیا اپنی اور سے علم. اس کو بولتے ہیں علم لدنی. کیا بولتے ہیں؟ علم لدنی، خدا کی طرف سے علم. اسی لیے کچھ علماء جو ہے نا، اکثر علماء کیا بولتے ہیں، جو خضر علیہ السلام تھے نا، وہ نہیں تھا ایک بزرگ بڑا سا یا وہ ایسا، وہ تھا پیغمبری. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا قرآن میں کیا،
آتیناہ رحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اسے ہم نے کی تھی عطا اپنی اور سے رحمت. ترجمہ کرتے وہاں پہ، وہاں بولتے علماء، ابن کثیر میں بھی یہ لکھا ہے، تفسیر سعدی میں بھی یہ لکھا ہے، مطلب اکثر میں یہ لکھا ہے کہ وہاں مراد کیا ہے، نبوت رحمت سے. یعنی کہ رب نے عطا کی تھی نبوت کس کو، خضر کو، کیونکہ جو ہے نا باطل فرقے وہ نکالتے ہیں یہاں سے دلیل کیا، کشف الہام ہو جاتا ہے. بلکہ وہ یہ اس حد تک جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وچو اتھیشنو بزرگ نہیں نبی، یہاں پہ سکھایا ایک بڑے بزرگ نہیں نبی کو، خضر نے سکھایا موسیٰ کو، ایسا اتنے خطرناک بزرگ ہوتے خدا اللہ تعالیٰ کے. تو یہ وہاں پہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا. لیکن اس کے باوجود میں بول رہا ہوں کو الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے. الہام کیا ہوگا، دل میں بات آ جانا. لیکن دل میں بات آنے سے اس کو شریعت نہیں بنا سکتے ہم اس چیز کو. حدیث میں کیا گیا ہے، ایک مومن کا خواب جو ہے نا، رویا صالحہ جو نیک خواب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نبوت کا 1/46 حصہ. یعنی کہ صحیح روایت، بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی دیتا ہے ان سب بندے کو، خواب میں دکھا دیتا ہے کوئی چیز وہ ہونے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اللہ اس کو خبر دیتا ہے پہلے سے ہی. ایسا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایسا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایسا. لیکن پھر یہ بولنا کہ انسان کو یہ خدا کا بہت نیک بندہ ہے، اس کو سب پتہ ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں اندر سے، ہم کیا کر رہے ہیں اندر سے، بڑا پیر صاحب ہے جو ہمیں دیکھے گا ایک بار، سب پتہ ہے اس کو اندر سے ہمیں کیا ہے. وہ بہت غلط بات ہے، برابر شرط تک پہنچائے گا انسان کو یہ سب باتیں. کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہی سینوں کے حال جاننے والا ہے. اس بکواس سے بچنا چاہیے انسان کو پھر. لیکن رہنا ہے بیلنس میں، اتنا بھی نہیں چاہنا انسان بولے گا کچھ الہام ہوتا ہی نہیں، کشف ہوتا ہی نہیں، اور پھر قرآن کی آیت کا انکار کرے گا اس حساب سے. پھر جب وہ بولے گا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی اور وحی کی، ترجمہ کرتے الہام. دعا بھی ایک ہم کرتے ہیں، ہم کہتے دعا اللہ تعالیٰ سے، اللہم الہمنا رشدنا، اے اللہ تعالیٰ تم ہمیں الہام کرو، رشد عطا کرو، ڈال دو دل میں، انسپائر کرو. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں. نہ بننے پورا ایکسٹریمسٹ، نہ بننے پورا نان ایکسٹریمسٹ. ماڈریٹ رہنا چاہیے انسان ہمیشہ، کیونکہ اہل سنہ کا یہ منہج ہے، نہ وہ کرتے افراط نہ وہ کرتے تفریط. اہل سنہ تو وہی کرنا چاہیے. اچھا، اب دیکھیں یہاں سے، اب یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اس میں کتنا سارا ہے. اتم وہ کیا، ٹو کمپلیٹ. اتمام کس کو بولتے ہیں، اتمام کوئی چیز پورا کرنا، یا تمام بولتے ہیں نا، تمام ہو گیا یہ چیز، کمپلیٹ ہو گیا والا چیز، ویسے سمجھیے آپ اس کو. اتم یتم، اتمم متم، متم اتمام. ٹو لو بتائیے، احب یحب، احبب محب، محب احباب. ٹو میک لافل، کوئی چیز حلال بنانا، کوئی چیز لافل بنانا. ٹو کاز، ٹو ڈویل، یا کہیں پہ رہنا ہے نا. وہ انت حلم بهذا البیت، اور آپ رہتے ہیں اس گھر میں، وہاں وہی مراد ہے رہنا. احل یحل احلل، محل محل احلال. یا کوئی یاد نہیں ہو جائے، میں یہاں سے بول رہا ہوں، یہ بس پڑھ رہے ہیں. ٹو کنسیل، ٹو اسپیک، اسپیک سیکریٹلی، کوئی چیز چھپانا یا کوئی چیز بات کرنا سیکریٹلی، سرن بات کرنا ہے نا. وہی دیکھیے، اسر یسر اسرر مسر مسر اسرار. ٹھیک ہے. ٹو لیو ان ایرر، کوئی چیز غلط کرنا، یا ٹو سینڈ اسٹرے، یا چیز یا گمراہ کرنا کسی کو. ٹھیک ہے، یا کھو جانا بھی اس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. اضل یضل، اضلل مضل مضل اضلال. ٹھیک ہے. ٹو پریپیئر، یا ٹو میک سم بڑی سم تھنگ ریڈی، کوئی چیز تیار کرنا ہے نا. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے وہ کس ان کے لیے، متقین کے لیے جنت. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے. اعد یعد، اعدت معد معد اعداد، اسے بن گیا. ٹھیک ہے. اب ٹو فالو، فالو کرنا، اتباع کرنا. اتبع یتبع، اتبع متبع متبع اتباع. ٹو میک لسن، ٹو لسن نہیں، ٹو میک لسن، کسی کو سنوانا. اسمع یسمع، اسمع، يعني قرآن كده اسمع وابصر كده هو. اسمع مسمع مسمع اسماع، سننا نہیں سنانا. ٹو فیڈ، کھلانا، پتہ ہے نا. اطعم یطعم، اطعم مطعم مطعم اطعام. ٹو گیو ریسپائٹ، کسی کو مہلت دینا، کسی کو مہلت دینا. یا ٹو، وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، مہلت ریسپائٹ تو پتہ ہی ہے، لیکن یہ کیا ہے، ٹو آر ای پی آر آئی ای وی ای، سنا ہی نہیں ہے اس لفظ کبھی. کس کو پتہ ہے مطلب کیا اس کا ہے، آر ای پی آر آئی ای وی. دیکھنا. ٹو اسٹاپ اور ڈیلے دا پنشمنٹ، ہاں بھائی نا، مہلت دینا، ایک ہی مطلب ہے اس کا. ٹو ڈیلے یا ٹو اسٹاپ دا پنشمنٹ آف اے پرزنر ہو واز گوئنگ ٹو بی پنشڈ بائی ڈیتھ، مطلب مہلت دینا اس کو، ریسپائٹ دینا، مہلت. ٹھیک ہے. انذر ینذر، انذر. ہاں دیکھنے کا ترجمہ وہ بھی ہوتا ہے، صحیح کہا آپ نے، دیکھنے کا ترجمہ یہاں پہ ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، بالکل. ٹھیک ہے. منذر منذر انذار، لیکن وہ کیا، انتظار.
ویٹ کرنا وہاں پہ بھی اس کو نا الگ الگ روٹ دیکھیے، انتظر ینتظر منتظر منتظر انتظار، انتظر ینتظر انتظر منتظر، انتظر ینتظر انتظر منتظر منتظر انتظار، ویسے آپ شاید پڑھا ہوگا دروس، تبھی تبھی آپ سمجھ پا رہے ساری، ورنہ تو مشکل ہے سمجھنا، جتنی پڑھانی ہوگا عربی اتنا سارا، لیکن پھر بھی تو سمجھتے ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ الفاظ ذہن میں جاتے ہی ہے کچھ نہ کچھ. اس کے بعد انعام ہو گیا کیا، کسی کو فیور کرنا، کسی کو نعمتیں دینا، ٹو بیسٹ آف گریس، ٹھیک ہے وہی انعم ینعم انعم منعم انعام کرنے والا، منعم سمن بینگ انعامڈ، سمن بینگ فیورڈ، انعام فیور کرنا. ٹو بلیو ایقن یوقن ایقن موقن یقین رکھنے والا، موقن ایقان. اب دیکھیے یہ تھا کیا، یہ ہم پڑھے تھے کون سا سیگا، معروف کا سیگا. اب مجھے بنانا ہے اس کو مجهول کا سیگا، مجھے بولنا ہے افعل یفعل، وہ تھا کیا افعل یفعل مفعل مفعل افعال. اب بنانا ہے کیا افعل یفعل، پھر مفعل. دیکھیے یہ آپ کو آئے گا نا انشاءاللہ، یہ کیسے کرنا ہے، یہ تھوڑا مشکل بھی ہے اس میں نہ کرنا تھوڑا سا. افعل نہیں افعل، اؤثر، اوجب، اس میں الگ الگ ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑا سمجھ نہیں آئے گا یہ چیز. کسی حد تک پیٹرن یہ ہے نا. احل اس کو احل، اسر، اذل، اذل، افعل. تھوڑا مشکل سمجھنا تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا، اس لیے ہم جائیں گے آگے ہی. تو ہو گیا ہمیں والا باب بھی ختم. کون سا باب تھا ہمیں، یہ تھا ہمیں باب فاعل، نہیں باب افعل، فارم 5 تھا یہ. اب کیا فارم، نہیں فارم 4 تھا یہ. فارم 1 تو یہ ہوتا ہے، فارم 2 ہو گیا، یہ ختم ہو گیا تھا فارم 2، فارم 3، فارم 4، اب ہے فارم 5 باب تفعل. اب دیکھیں گے ہم باب تفعل کے بارے میں اچھے سے انہی نوٹ سے ہی. کہاں پہ گئے، ہاں باب تفعل. دیکھیے آپ سمجھیں یہاں پیٹرن، یہاں پہ نا جو یہاں پیٹرن بن جائے گا، پھر وہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ لائن یہ آپ کو یاد کرنی ہے، باقی پھر آسان ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں پھر. دیکھیے تفعل فعل ماضی، يتفعل، تفعل يتفعل، تفعل يتفعل. تفعل تو ایسا کر، فعل امر ماضی مضارع امر، past present plus future imperative. متفعل کرنے والا، متفعل کرنے والا. اس کے بعد متفعل کے بعد کیا لکھ رہا ہے یہاں پہ، متفعل جس پہ کیا جائے گا، متفعل یہاں پہ تھا متفعل زیر آ رہی تھی، متفعل زبر آ رہی جس پہ کیا جائے گا، اس کو بولتے ہیں اسم فاعل، اس کو بولتے ہیں کیا اسم مفعول. اور تفعل اس کو بولتے ہیں مصدر. تفکر اس کا مصدر ہے. دیکھیے تفکر کیا ہو گیا، غور و فکر کرنا، ٹو تھنک اور ٹو ریفلیکٹ اپون سم تھنگ، ٹو پونڈر، ٹو ریفلیکٹ، ٹو تھنک. دیکھیے تفکر اس نے تفکر کیا، یا تفکر وہ تفکر کرتا ہے کرے گا، تفکر تو کر تفکر فعل امر. متفکر تفکر کرنے والا، متفکر جس پہ وہ تفکر کرے گا، سم تھنگ دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ، کیسے بولیں گے، سم تھنگ دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ ہے نا، سم تھنگ بینگ دیٹ از، سم تھنگ دیٹ از بینگ تھنکڈ. ٹھیک بول رہا ہوں، سم تھنگ دیٹ از بینگ تھنکڈ، جو ہم سوچ رہے ہیں کوئی چیز. ٹھیک ہے یہ سمجھ رہے تھوڑے خشکت ہے، لیکن خالی بچ گئے 8 کلاس میں، نہیں 7 ہی بچ گئے کیونکہ تھوڑا مشکل ہے یہ سمجھنا سچ میں. تو میں نے کہا نا یہ بس ایسے سمجھنا ہے فی الحال، کہ نوٹس میں آ گیا تو ہم چلیں گے اس کو بھرنے پڑنے بیسک، اچھے سے بیسک سے پڑھنا ہے یہ. اس میں لیسن ہے نا دروس کا جو تھرڈ پارٹ ہے نا، اس میں ہوتا ہے ایک ایک لیسن، ایک ایک باب پہ. شاید اینڈ کے جو 10 لیسنس ہیں وہ 10 باب ہی ہے لگ بھگ. تو جو ٹیکسٹ دروس کا ہے اس میں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، تو وہ دیکھیں گے آپ اسے، لیکن تھوڑا آئیڈیا آ جائے گا آپ کو یہاں سے انشاءاللہ. اچھا متفکر کیا ہو گیا، سم تھنگ دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ، سم تھنگ دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ. میں سوچ رہا ہوں کوئی چیز، اس کو لیں گے متفکر. اور تفکر کیا ہو گیا، سوچنا کوئی چیز. دیکھیے تبین اس نے وضاحت کی، اس نے تبیین کی، یا تبین وضاحت کرتا ہے کرے گا. تبین تو وضاحت کر، متبین وضاحت کرنے والا، متبین جو وضاحت کرے گا کس چیز کی، تبین تفعل کے وزن پہ وضاحت کرنا. باقی جو ہے نا پڑھیں گے تیز تیز یہ، آپ خود سمجھیں گے ترجمہ کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے تذکرہ ٹو ریسیو ایڈمونیشن، ٹو ریممبر کوئی چیز یاد کرنا، کوئی چیز یاد کرنا یا نصیحت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا، یاد کرنا کوئی چیز. ٹھیک ہے تذکر یہ تذکر، تذکر متذکر، متذکر تذکر. ٹو ویٹ یا ٹو واچ فار اپورچونیٹی، قرآن میں ہوتا ہے بہت استعمال والا لفظ یہ والا. تربص ٹو ویٹ، ویٹ اینڈ واچ فار اپورچونیٹی نا. فتربصوا انی معکم من المتربصین ہے نا، ایسی آیت ہے قرآن میں. تربص یتربص، تربص متربص، متربص تربص.
ٹو چیریٹی، صدقہ دینا. تصدق يتصدق تصدق، متصدق متصدق تصدق. ٹو ڈیوائڈ، توڑنا، فرقہ واریت کرنا. تفرق يتفرق تفرق، متفرق متفرق تفرق. ٹو ایکسپٹ، تقبل يتقبل تقبل، متقبل متقبل تقبل. ترجمہ خود سمجھیں گے نا. ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر. تکبر يتکبر تکبر، متکبر تکبر کرنے والا. متکبر تکبر، ایروگینس. تمتع ٹو انجوائے، ٹھیک ہے. تمتع يتمتع تمتع، متمتع متمتع تمتع. یہ قرآن میں اتنے استعمال ہوتے ہیں اللہ والے الفاظ، ہے نا. توکل يتوکل ٹو پٹ ونس ٹرسٹ، توکل کرنا. توکل يتوکل توکل، متوکل متوکل توکل. ٹو میک سم بڑی ڈائی، کسی کو مار دینا، وفا دینا کسی کو. یا ٹو ریسیو ان فل، مطلب مجھے مل رہی ہے وفا. ٹو ریسیو ان فل ہے نا وہی. یہ تو مار دینا کسی کو، وفات دینا. وفات مر دینا ہی، مار دینا. وفا پورا ہونا کوئی چیز، ٹو ریسیو ان فل ہے نا. وفا ہونا، پورا ہو گیا یہ چیز. جو اس نے ایسا اس نے کہا تھا ویسا اس نے کیا، وفاداری اس نے نبھائی. ٹھیک ہے، ویسا سمجھ یہ چیز. توفا توفا توفا، متوفن متوفن توفن. یہ بھی قرآن میں آتا ہے بہت جگہوں پہ. اب ٹو ٹرن اوے، پن کل تھاؤن سائڈ اس کو ٹرن اوے کرنا، اعراض کرنا. ٹو ٹو ٹیک دا فار فرینڈ، یا کسی کو دوست بنا دینا. کسی کو ولی بنانا یا اعراض کرنا، وہ کیا کیا تولا. تولا یتولا تولا متولن متولن متولا تولن. ہو گیا ہمیں والا باب بھی ختم. کون سا باب پڑھ رہے تھے ہم؟ ہم پڑھ رہے تھے باب تفاعل. سوری سوری، باب تفاعل. یہ تھا فارم 5. ابھی کیا فارم 6، باب تفاعل. اب فارم 6، باب تفاعل. یہ دیکھیے آپ، یہ کیا فارم 6 تفاعل. اس میں اتنے سارے نہیں ہیں، اس میں کم بن جاتے ہیں. اب تو ختم ہو گیا لوگوں کی ساری باب تفاعل. ٹھیک ہے. اور پھر انفعال اور افعلال. دیکھیے، تفاعل اس نے کیا ماضی، یتفاعل مضارع. تفاعل تو کر، متفاعل کرنے والا. متفاعل، یہاں غلطی ہوگی اس کی، متفاعل لکھا تھا اس کو غلطی